الله أكبر الله أكبر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مومنین کرام، آج گفتگو اسی نہج پر جو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے عنوان سے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے بہت سی آیات ہیں، کتنی آیات کو پیش کیا جائے، اور اس کے لیے ایک سورہ ہے جسے ہم اور آپ عید و بقرعید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، سورہ اعلیٰ، اور دوسرا سورہ سورہ شمس۔ اس میں دونوں میں آیت کا معنی ایک ہی ہیں، لفظ بدلے ہوئے ہیں۔ مثلا سورہ اعلیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص نجات پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور سورہ شمس میں ہے کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو یہ آیت دیکھیے، معنی بھی ایک ہیں، لفظ بدلے ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن اس معنی کے مفہوم کو یعنی اس کی وضاحت معصوم ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن اصل ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا کہ فرزند رسول کے قرآن کے یہ سورے جو عام طور سے عید و بقرعید میں پڑھے جاتے ہیں، سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، قد افلح من تزکا، اور دوسری آیت دوسرے سورے میں قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا، نجات پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو کہا مولا اس کا یہی مقصد؟ امام نے فرمایا نہیں، دونوں جگہ آیت کے معنی ایک ہی ہیں لیکن مقصد خدا دونوں جگہ الگ الگ ہے۔ تو کہا فرزند رسول دونوں جگہ الگ الگ مقصد کیا ہے؟ کہا سورہ شمس میں وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یہ انسان کے نفس کی بات اللہ کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص فلاح پا گیا، نجات پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ لیکن سورہ اعلیٰ میں اس کے معنی الگ ہیں۔ کہا مولا اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جو سورہ اعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو، تو کہا یہاں نفس مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ دیکھیے دونوں باتیں دونوں جگہ آیت کے مفہوم میں ایک ہی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بھی ایک سمجھیں گے، لیکن مقصد دونوں کا الگ الگ ہے۔ یہ اسی لیے دونوں سورے عید و بقرعید میں پڑھے جاتے ہیں کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، اور وہ شخص نجات پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو اس کے مفہوم بیان کیا ہے، اب اسی کے ذیل میں بات شروع ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ یہ ہے کیا؟ یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے صاحبان مال پر یہ ایک ٹیکس ہے، یہ جو اللہ نے لگا، جیسے کوئی انسان کسی ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قواعد و ضوابط پر بھی، قاعدے و قانون پر عمل کرتا ہے، تو ویسے ہی زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو جو گیہوں، کھجور، انگور، کشمش وغیرہ وغیرہ یہ مال کے زکوٰۃ کے پہ ان پر نکلتی ہے۔ کتنی نکلتی ہے انشاءاللہ یہ بیان آئے گا۔ اس میں لغت میں معنی جو ڈکشنری ہے اس میں بھی اگر آپ زکوٰۃ ڈالیں گے تو زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت و پاکیزگی۔ گویا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جب انسان اپنے مال میں میرے غریب بندوں کا حق نکال دیتا ہے تو اس کا مال پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ معنی ڈکشنری میں ہے لغت میں پاک و پاکیزہ۔ اب شریعت میں، شریعت دیکھیے ڈکشنری الگ ہے، شرعی الگ، تو اسی لیے معنی دو عربی میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ شرعی معنی کیا ہیں اور لغوی معنی؟ لغوی معنی مطلب ڈکشنری میں جو معنی عام طور سے دیے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ معنی طہارت و پاکیزگی کے ہیں، لیکن شریعت میں معنی کیا ہے؟ شریعت میں بھی زکوٰۃ کے معنی وہی پاکیزگی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ سے تطہیر مال بھی مراد ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ تطہیر مال ہی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مال طاہر نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے یہ معصوم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ خوف خدا رکھنے والا، وہ رکھنے والا، دیکھیے یہ معصوم بتائیں گے، فرماتے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والا تو اصل وہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ مال نکالتا ہے۔ اس لیے یہاں کون دیکھنے والا ہے؟ نہ نکالیں یا نہ نکالیں، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف تو ہے، تبھی تو وہ اپنا مال خدا کے حکم پر اس کے نام پر غریبوں تک نکالنے کو سوچتا ہے یا پہنچانے کو سوچتا ہے۔ تو اب یہ پہلی چیز ہے کہ اس سے تطہیر مال، کیونکہ اب فرماتے ہیں جب تک زکوٰۃ ادا نہ ہو جائے مال طاہر نہیں ہوتا۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب ادائے زکوٰۃ کے بعد مال بھی طاہر، معصوم نے فرمایا، اور انسان کا ذہن بھی پاک۔ آپ کہیں گے کیسے انسان کیسے پاک ہوگا؟ دیکھیے دونوں آیت پیش کی، قد افلح من زکاہا، ٹھیک، وہ شخص فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ تو اب یہ ہے کہ مال کا نکالنے والا اس کا ذہن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ذہن سے مراد جسم بھی، کہیں گے کیسے؟ یہ انسانی جسم ہے لیکن اس میں ذہن انسانی میں انسان کے رہتا ہے بخل، طمع، حب دنیا، حب مال، یہ سب ہے کہ ہمیں جتنا ملے ہم لے لیں۔ یہ ایک ذہن ہے، انسان کا نیچر بنا ہے انسان کا۔ لیکن جب اس ذہن میں دل و دماغ میں مال کی لالچ بھری ہوئی ہے، بخالت ہے اور حب مال، حب دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن اگر انسان یہی انسان جب اپنا مال غریبوں کے حوالے، کچھ پرسنٹیج جو زکوٰۃ کا حکم ہے غریبوں کے حوالے کر دیتا ہے، تو اب اس کے دل سے حب دنیا بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، مال کی طمع بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اللہ پر اعتقاد اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو جیسے مال نکالا آپ نے تو مال بھی طاہر ہو گیا اور انسان بھی پاک و پاکیزہ ہو گیا۔ چنانچہ اس میں مال سے پیدا ہونے والی کثافت ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ مال یہ کثافت ہے، لیکن جب مال کا ایک حصہ غریبوں میں دے دیا تو یہ مال آپ کا پاک ہو گیا۔ اب آ جائیے خدا کا حکم دیکھیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول، ان کے مال سے زکوٰۃ لے لو اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک کر دو۔ دیکھیے قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن سے ہٹ کے تو بات نہیں ہے۔ میرے رسول ان سے مال لے لو اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک کر دو، یعنی ان کا مال بھی پاک اور ان کا جسم بھی، جو جسم کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ ذہن میں ہی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، دل و دماغ میں، تو انہیں بھی پاک کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مال انسان کے اندر وہ چیز ہے کہ مال بھی پاک و پاکیزہ ہو گیا زکوٰۃ کے ذریعے سے اور خود انسان بھی طیب و طاہر ہو گیا۔ اب یہ پروردگار نے جو ارشاد فرمایا میرے رسول ان سے زکوٰۃ لے لو، تو زکوٰۃ دینے کا فائدہ اس کو تو جو پہنچا وہ پہنچا جس کو آپ نے پہنچا، لیکن آپ کو زیادہ پہنچا کہ آپ کے دونوں چیزیں پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ اچھا یہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دو کا مطلب نکال دینا خالی نہیں ہے، زکوٰۃ دو کا مطلب ہے کہ یہ مال بھی اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ یہ خالی آپ نکالنے پر بری نہیں ہوں گے، اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ چنانچہ اب آ جائیے زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جیسے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بڑے مقصد ہیں، دیکھیے ایک ایک چیز کے 50 مقصد ہوتے ہیں۔ اب معصوم اپنی اپنی زبان بیان کریں، جیسے شہزادی سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بہت سی چیزوں سے نماز سے بہت فائدے، لیکن اس کا بنیادی مقصد
معصومہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے انسان غرور و گھمنڈ سے بچا رہتا ہے. ایک یہ بھی ہے، یہ نماز کے جہاں اور بھی ہوتے ہیں اس کا ایک یہ کہ انسان غرور و گھمنڈ سے بچا رہتا ہے. اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو آپ ہم سب سینہ تان کے کہتے بھئی دیکھیے یہ الگ بات ہے، آج تک میں نے کسی کے سامنے سر ہی نہیں جھکا ہے. دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، اچھا یہ خالی پیشانی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہی چیز جو یہ سمجھ لیے یہ انسان کا وجود ہے، یعنی اپنے وجود کو خالق کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے تو انسان غرور و گھمنڈ سے بچ جاتا ہے. پہلی چیز تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. جب تک مقصد نہ معلوم ہو تو مال نکالنے سے کیا فائدہ. زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرورت مند، مفلس اور مجبور کی آپ کے مال سے مدد ہوتی رہے اور معاشرہ اور سوسائٹی میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ ہو جائے. کچھ ایسا طبقہ بھی ہے اس کے ذریعے سے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو مجبور ہیں، جو مفلس ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی ہوتی رہے اور معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ ہو جائے. اچھا زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، یعنی 8 جگہ آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. 8 جگہ. اچھا اب آپ اس میں ذرا غور کیجئے گا. یہ ہے اسلام 7 مصارف کا تعلق افراد سے ہے اور ایک کا تعلق اجتماعی اور رفاہی امور سے ہے، یعنی سوشل ہیلتھ کے جسے آپ کہتے ہیں اس میں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات اور زکوٰۃ بس فقیروں کا حق ہے. اب یہ فقیر کسے کہتے ہیں اس کی میں تشریح کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، مجھے اور آگے جانا ہے کہ صدقات و زکوٰۃ بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا حق ہے اور اس کے کارندے اور وہ لوگ جن کے تالیف قلب مراد ہو. تالیف قلب کا مطلب کہ ایک انسان مذہب کی طرف آنا چاہتا ہے آپ کی طرف، لیکن اس کو اگر آپ مالی مدد کر دیں گے تو اور قریب آ جائے گا. مؤلفۃ القلوب، وہ جو بنی امیہ تھے ان میں کچھ لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا کہ اس کی مدد کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ اسلام کو برا کہنا چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. ایک حصہ ان کے لیے بھی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو میں نے کہا کہ 7 حصے ہیں، 7 جگہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ کون سے ہیں اب اس کو معصوم میں ہی بیان کریں گے. جیسے غلاموں کی رہائی، اگر کوئی غلام ہے تو اس کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. یا قرض داروں کا قرض، کوئی قرض دار ایسا ہے کہ اب اس کی زندگی پہ بنائی، اب وہ موت کے آغوش میں جا رہا ہے، وہ خودکشی کر لے گا، ایسے موقع پر یہ پیسہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں. اور خدا کی راہ میں، جو اللہ کی راہ ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریے، اور امور خیریہ کے لیے اور مسافروں کے لیے. اب آ جائیے اتنی چیزوں پہ زکوٰۃ تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشی ناہموار کو، جو مطلب ایک ہے بہت نیچے چلا گیا، ایک ہے بہت اونچے چلا گیا، بہت مالدار اور ایک بہت غریب، تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کیا کرتی ہے کہ زکوٰۃ کا کام یہ ہے کہ جو بالکل نیچے چلے گئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے کا موقع دیا جائے. دیکھیے یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے ہر سال دولت مندوں کا ایک حصہ دولت والوں کے ہاتھ سے نکل کر غریبوں اور فقیروں تک پہنچ جاتا ہے. اگرچہ اس سے امیر و غریب کا فرق تو ختم نہیں ہوتا مگر ایک حد تک اس میں کمی ضرور آ جاتی ہے. حالانکہ یہ قرآن میں ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اب تو چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے مجلس ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ کے راہ پہ خرچ کرو گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں اس کا دنیا میں بدلہ نہ دے. یہ تو آپ بھی سوچ لیں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں. آیتیں بہت ہیں، میں آیتوں کی طرف کم جا رہا ہوں اس لیے آئندہ بیان کروں گا جمعے میں. قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نام پر 1 درہم دے گا تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی جزا میں کہیں 10 درہم، کہیں 70 اور کہیں بے شمار. اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی اسے کرنا ہے. چنانچہ اب آگے آ جائیے
کہ اس فریضے کا مالی مقصد بھی یہی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے اور وہ افراد میں بٹتی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دولت چند ہی لوگوں میں جمع ہو گئی، پوری دنیا کی دولت یا پورے ملک کی دولت چند لوگوں میں جمع ہو گئی اور ان میں بھی چند لوگ آ گئے اور ان میں بھی آخر میں، تو جو آخری مالدار ہوگا وہ اپنے کو کہیں نہ کہیں سمجھے گا بس میں ہی بس ہوں، جو میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی دولت جب لوگوں میں کے چند لوگوں میں مخصوص بن گئی اور دولت مند بن گئے، تو نمرود کوئی بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا، دولت ہے۔ تو دولت کے ذریعے سے انسان اس نہج پہ نہ پہنچنے پائے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دنیا میں دولت مند ہیں انہیں غریبوں پر رحم کم آتا ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بڑے بڑے دولت مند جو ہیں انہیں دنیا میں غریبوں پہ رحم کم آتا ہے۔ ہاں دیکھیے دولت کے بھی مسئلے ہیں، مثال کے طور پر آپ ہندوستان میں لے لیجئے، اپنے ہندوستان میں اتنی دولت ہے کہ جو واقعاً بہت بڑے بنے بیٹھے ہیں، اگر ان سے دولت حکومت لے لے اور غربا میں تقسیم کر دے تو جو نیچلی سطح پہ ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر آ سکتے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جو دولت مند ایسے قارونوں کی طرف قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ دولت لے لو، اور دولت کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی ایک سماج کی میراث نہ بننے پائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار اتنی کم کیوں ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ فرمایا ہے کہ اللہ نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا اتنا ہی حق مقرر کیا ہے جتنی ان فقیروں کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ سے بہتر تو ہم نہیں جانتے، یا اللہ سے بہتر کائنات میں دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنے پرسنٹ واجب کیے اور کتنا ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اب آ جائیے زکوٰۃ کا فریضہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں یہ جملہ بیان کرنے سے پہلے اپنی قوم کے ایک بہت بڑے عالم باعمل، دیکھیے اگر کسی کو عالم باعمل کہہ دیا جائے تو اس کو آپ غور سے سنیے، اس لیے کہ عالم باعمل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایک اسلام کو نام دے دیا گیا عالم، جبکہ پیغمبر نے معصومین نے ہر چیز کی شرطیں لگائی ہیں۔ مطلب اس میں یہ شرط پائی جائے تو یہ ہے، اس میں یہ شرط پائی جائے تو، مثلا ایمانداری کے لیے ہم نے نہیں کہیں پڑھا کہ ایماندار وہ ہو جو نمازی ہو، آپ پڑھ دکھا دیجئے۔ ہم نے نہیں پڑھا کہ ایماندار وہ ہو جو فلاں ہو، بلکہ معصوم نے ذریعے بتائیں کہ ایماندار کون ہے پہچاننے کے لیے۔ معصوم نے فرمایا مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ فرمایا کہ ایماندار وہ ہے جسے تمہیں اگر پہچاننا ہے تو سب سے پہلی پہچان، فرسٹ پہچان یہ ہے کہ اس سے معاملات کر کے دیکھ لو۔ اب وہ معاملات مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں یا اور چیزوں سے، کوئی بھی معاملہ کر کے دیکھ لیں معاملات، اس میں اس کی ایمانداری فوراً پتہ چل۔ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہر شخص آئے تو ایمانداری ہی ہو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد میں ابن ملجم بھی آئے گا، اور آیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے مسجد میں ہر آنے والا شخص محترم نہیں ہے، اس کے ایمان پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ ایماندار ہے، بلکہ اسلام نے خود مولائے متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمانداری کے لیے اگر تمہیں پرکھنا ہے کہ یہ کیسا ہے تو اس سے معاملات کر لو۔ معاملات کے ذریعے سے، مثلا معاملات کے معنی ہے لین دین، یہ کر لیجئے اور انسان کا فوراً اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو بتا سکتے تھے کہ جو نماز میں آئے اور مسجد میں آئے اور جمعے میں آئے اس میں آئے وہ ایماندار، لیکن نہیں، ایماندار وہ ہے جو معاملات میں بہتر ہو، یہ معصوم نے فرمایا۔ اب آ جائیے، میں نے کہا عرض کیا کہ عالم بعمل مفتی جعفر صاحب، ان کا شاید آپ نے نام سنا ہو، اپنے یہاں کے ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ کیا کمال انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا۔ ایک بات، زیادہ تر ترجمہ انہی کا، کون سا نہج البلاغہ کا صاحب، وہ نہج البلاغہ مفتی جعفر صاحب والا ترجمہ لائیے گا۔ ایک بات،
دوسری چیز انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو معرکۃ الاعراب، اسے پڑھیے، پوری کتاب پڑھیے، ولو یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پرانی اردو استعمال کی، ظاہر سی بات ہے وہ اس دور کی اردو، تو دوسری کتاب لکھی ہے انہوں نے تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے مجھے کارنامے بتانے کا موقع کم ہے، پھر کبھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ عالم بعمل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے اسی زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کا فریضہ دولت مندوں کا ایک طبقہ سرے سے اس فریضے کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ کیا زکوٰۃ ہے؟ ہم پہ کہاں زکوٰۃ ہے؟ اب دیکھیے یہ لکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے حوالات کہیں سوچے کہ مولانا کہاں سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ دولت مندوں کا ایک طبقہ اس دینی عبادت کو یعنی اس شرعی فریضے کو اہمیت ہی نہیں تھا۔ جی میں کہا جو زکوٰۃ جن پہ ہے اس میں تو ہم آتے ہی نہیں۔ اچھا یہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے زیادہ؟ اگر آپ آتے ہی نہیں تو اللہ نے رکھا ہی کیوں؟ آپ آتے نہیں ہیں تو اللہ نے رکھے کیوں ہیں؟ ہر چیز کے لیے 2 4 10 آیتیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے قرآن میں سینکڑوں آیتیں، قرآن مجید میں، یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام کے خطبات کو اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ نہج البلاغہ ہو، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے ہوں، چاہے وہ چھٹے امام علیہ السلام کے زیارتیں ہوں، زیارتیں زیادہ چھٹے امام سے ہیں، سب میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا ذکر بار بار کیا جائے اس میں آپ ہوں ہی نہ، اور جس کا ذکر 1 2 بار کیا جائے اس میں سب شامل ہو جائیں؟ ارے ہیں بھائی۔ اب یہ ان کی کتاب ہے، ان کا میں نے عرض کیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ دولت مندوں کا ایک طبقہ سرے سے اس فریضے کو اہمیت نہیں دیتا، وہ تھوڑی بہت زکوٰۃ دے کر زیادہ مقدار میں بچا لینے کا جواز پیدا کر لیتا۔ ہم پہ کہاں زکوٰۃ ہے؟ خمس ہے، اس حال میں ایک بار ہے زکوٰۃ، انہوں نے لکھا زیادہ تر مقدار میں بچا لے جاتا ہے اور جواز پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اب آگے لکھتے ہیں کہ فقیروں کی مدد زکوٰۃ ہی پر کیوں منحصر ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ خالی فقیروں کی مدد، غریبوں کی مدد، اپنے قوم کے لوگوں کی مدد زکوٰۃ ہی پر منحصر کیوں ہے؟ مقدار کی کمی و بیشی پر سوال اٹھایا جائے، یہ مقدار جو زکوٰۃ کی ہے انہوں نے لکھا یہ واجبی زکوٰۃ ہے، یہ جو مقدار ہے یہ واجبی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ مستحبی میں نصاب کی بھی شرط نہیں۔ ادھر آپ کے پاس کوئی بھی مال آئے، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ اناج ہو، یہ مستحبی زکوٰۃ میں ہے کہ ادھر آپ نے نیت کی کہ یہ میں مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ صرف کروں گا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، اگر نہیں ہے تو پھر فقیر کہلائے گا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام نے حد بندی نہیں کی ہے، آپ کو واجبات میں تو اتنا نکالنا ہے، اب یہ مستحبات میں، اس لیے کہ خیرات کے ذریعے سے انسانی فرائض میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب حضرت علی علیہ السلام کی ہدایت فرماتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں مولا علی جبر و تشدد کو روا نہ رکھتے تھے، یعنی اگر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے ٹیکس اسلامی، لیکن جبر و تشدد نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس نہیں نکالا ہو پکڑے گئے تو پھر اب کیس چلے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کچھ نہیں۔ آپ کو اللہ کا خوف ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے، اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو عذاب الہی کے لیے تیار رہیے۔ عذاب الہی کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جو معصوم نے اپنی زبان میں بیان کیا، تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ کے دور میں زکوٰۃ پر جبر و تشدد نہیں تھا کہ کوڑے لگا کے زکوٰۃ وصولی کی جائے، اور نہ خوریزی کے ذریعے سے زکوٰۃ کو جواز میں بنا سکتے تھے، بلکہ دلوں میں مولا علی یہ جذبہ پیدا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حکومت کے دباؤ میں یا حکومت سے متاثر ہونے کے بجائے تم لوگ رضائے الہی کے طور پر زکوٰۃ ادا کرو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ کی ادائیگی جبر کے تحت ہو تو فریضہ زکوٰۃ اور حکومت کے جبری ٹیکسوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں جبر نہیں ہے، آپ کو اللہ کے گھر، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہمیں ایک دن دنیا میں جانا ہے، چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے، اللہ مولا علی فرماتے ہیں اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا دوسروں کو وارث بنا دے۔ اب اس کی میں کیسے تشریح کروں؟ مثال کے طور پر ہماری جائیداد ہے، آپ کی جائیداد ہے، مکان، مال، پیسہ، دولت کس کو ملے گا؟ جو آپ کا وارث ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، یہ انہی کو تو ملے گا۔ یہ بہت زیادہ تعریف نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے ارے میرا حق تھا، میرا باپ تھا، مجھے نہیں ملے گا تو کسے ملے گا؟ لیکن اگر آپ نے اس مال کے ذریعے سے کسی غریب کی اتنی مدد کر دی کہ مکان نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے مکان بنوا دیا، یہ انسان مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ رہے گا تمہیں خیر کے ذریعے سے ہی یاد کرے گا۔ یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر خیر کے طور پر بھی اگر تم نے مدد کر دی ہے تو پھر اس کی مدد کے ذریعے سے یہ ہمیشہ تمہیں ذکر خیر کے ذریعے سے یاد کرے گا۔ اور ارشاد خدا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں، اب دیکھیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کا ذکر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ تو اس میں اللہ کا ذکر بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی۔ اب آ جائیے اپنی قوم کے ایک بہت بڑے عالم دورہ، اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ مرحوم فاضل لنکرانی، بڑا ان کا نام کتابوں میں۔ انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں، ہم نے ایک بیان اپنے شیعوں تک پہنچانے کی کوشش کی، مومنین تک، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھتے ہوئے 50 سال گزر گئے۔ 50 سال کا تجربہ 2 جملوں میں بیان کیا، معمولی بات نہیں کہ 50 سال مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ مجھے جوان کے شجاعت اور قوت سے زیادہ بوڑھے کی رائے زیادہ بہتر، اس لیے کہ جوان کا نیا خون ہے، دم بھر میں جوش میں آ جائے گا، بھی قلعہ کمان، لیکن جو بوڑھا ہوگا جس نے زمانہ دیکھا ہے وہ کوئی جب فیصلہ کرے گا تو اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی ایج زیادہ ہوگی تو بہرحال اس کو ایک تجربہ زیادہ ہوگا، اس لیے مولا کائنات نے فرمایا بوڑھوں سے رائے لیا کرو، تجربہ لیا کرو۔ یہ اسلامی واقعات ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے 50 سال گزر چکے کاہے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پڑھتے ہوئے، اس کی اسٹڈی کرتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے، ان کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا۔ اب خلاصہ سن لیجئے، 2 جملوں میں کر دیا 50 سال کی بات کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو 50 سال محنت کر رہا ہے آپ کو 2 جملوں میں 50 سال کی محنت دے گیا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے واجبات کو انجام دیں اور مستحب کے بجائے، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مستحب ہیں، پڑھتے ہیں نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، مگر وہ کہتے ہیں مستحبات کے بجائے آپ دوسروں کے کام آئیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ یہی تو ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا، کہتے ہیں مستحبات کے بجائے آپ دوسروں کے کام آئیں، اور جب قیامت کے دن آپ سے سوال ہو تو کہہ دیجئے گا کہ ہمیں فاضل لنکرانی نے کہا ہے جو اپنے وقت کے عالم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کے بعد مستحبات سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے۔ اب اس سے بہتر میں زکوٰۃ کے جملے کو ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جھوٹ نے سچ کا مقام لے لیا ہو، سچ کا لباس پہن لیا ہو، جہاں ہر انسان اپنے نام و نمود کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، جہاں اہل بیت کا نام سپر کے طور پہ استعمال کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں لیکن کیسے؟ اتحاد زبان کا نام نہ ہو، بلکہ اتحاد ایسا ہو کہ جیسے جسم میں اتحاد ہے، زبان کا نام اتحاد نہیں ہے۔ مثلا یہ ہاتھ ایک قوم ہے، یہ انگلیاں ایک قوم ہیں، یہ ایک پیر قوم ہے، یہ ایک آنکھ قوم ہے، یہ سب قومیں ہیں،
اچھا اب آپ ملاحظہ کریں تو قوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قوموں میں اتحاد کے معنی دیکھیے، ہاتھ میں سوئی چبھ گئی، کانٹا چبھ گیا تو اسی میں تو درد ہونا چاہیے نہیں، یہ سب قومیں ہیں، ان میں اتنا اتحاد ہے، اگر اس انگلی میں درد ہوئی تو یہ بھی درد کو محسوس کرے گا، یہاں بھی درد محسوس ہوگا، یہاں بھی درد محسوس ہوگا، یعنی پورا جسم درد محسوس کرے گا۔ اسی طرح اتحاد ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں بھی کسی مسلمان پر، مومن پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں ظلم ہو رہا ہو، کم سے کم اس کے معنی یہی ہے کہ آپ کے اندر بھی تکلیف پہنچ رہی۔ چنانچہ ہمارے اندر اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے مشن میں کام آئیں تو اس وقت ایک سب سے بڑا کام ہے کہ جو آپ کام آ سکتے ہیں، اور یہی ہو سکتا ہے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام آپ سے سوال کر لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک چیز تو میں نے بیان کر دی جو زکوٰۃ کے طور پر یہ ذمہ داری ہے، یہ تو آپ کی ہے، یہ ہر ایک کو بات پہنچائیے اور پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اس کے ہٹ کر ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہو سکتا ہے امام یہی سوال پوچھیں کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں، ہندوستان میں معزز بن کر رہیں، معظم بن کر رہیں، ہماری تعظیم کی جائے، ہمیں لوگ پہچانے، ہماری قوم کی ویلو بڑھے، تو آپ کچھ نہ کریے، جو ایک کام میں نے بتایا زکوٰۃ کے طور پر، یہ آپ حق ادا کریے، اور دوسرا ایسے لوگ کہ جو یہاں آتے ہیں، میں کچھ نہیں، صرف ایک چیز آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر 10 لوگ اس میں تیار ہو جائیں اور ایک کمیٹی بنا لیں کہ ہم زیادہ نہیں، سال میں ایک اسکول ہر شہر میں جہاں شیعہ آبادی 100 گھروں کی ہے، ہم ایک اسکول انگلش میڈیم کھول دیں گے، میں کہتا ہوں کہ 10 سال میں اسکولوں کے اعتبار سے اتنا زیادہ آپ کا حساب بڑھ جائے گا، اور بچے اتنے زیادہ قومی سطح پر ترقی کرتے چلے جائیں گے، تو جہاں بھی ہوں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے، اور قوم آہستہ آہستہ اوپر چلتی چلی جائے گی۔ بس یہی چیز ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے دور میں رائج کرنا چاہتے تھے کہ علم جب آگے ہوگا تو انسان سچ اور جھوٹ میں، صحیح و غلط میں، اچھے و برے میں خود بخود فرق محسوس کر لے گا۔ اگر ایسا علم نہ ہوتا تو مولا علی 25 سال تک تو خاموش رہے، اور 25 سال کے بعد اب قوم کہہ رہی ہے کہ یا علی آپ آئیے، 7 دن مولا نے ٹالا ہے، نہیں بھیا کسی کو اور بنا لو، نہیں کہ اب ان میں اچھے برے کی تمیز آ گئی نا، اور کہا یا علی اب آپ سے بہتر ہم نے سمجھ لیا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان میں صحیح و غلط کی بھی تمیز آ جاتی ہے، اچھے و برے کا بھی فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔